زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نماز کے ساتھ بس 30 مرتبہ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ، اور اسی طرح مختلف جگہ پر، اور پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، اور کہیں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، یعنی اگر کافر توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، اب ان سے تعرض نہ کریں۔ تو گویا زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان فرمایا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن پاک میں سخت وعیدات ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، احادیث میں۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ایک تو مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط عقل مند ہونا۔ اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے اور اس کا جنون سال بھر رہتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ صاحب نصاب چاندی میں ضروریات اصلیہ سے زائد مال ہو، 52.5 تولہ چاندی، اور سونے میں 7.5 تولہ سونا ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، یا روپیہ پیسہ ہو اتنی مقدار۔ اسی طرح مال نامی ہونا بھی شرط ہے، ایسا مال جو بڑھنے والا ہو، جیسے تجارت ہے یا سونا چاندی کسی بھی شکل میں، اور پھر نصاب پر 1 سال کا گزرنا، یہ اس کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مالیت موجود ہے، لیکن ابھی اس پر سال نہیں گزرا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو اس پر لازم ہوگی، لیکن ادائیگی کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ اور پھر اس کا صاحب نصاب ہو اس طرح سے کہ اس کے اوپر قرض نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے پیسے موجود ہیں، یہ اس سے زیادہ پیسے موجود ہیں، لیکن وہ ساتھ اتنا ہی مقروض بھی ہے، اس نے قرض بھی دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، لیکن یہ 2 لاکھ روپے جو پڑے ہیں، یہ اگر گھر کے ضروری چیزیں، مثلا فریج ہے، پنکھا ہے،
سواری ہے یا کھانے پینے کا راشن ہے، اگر یہ ڈلواتا ہے، یہ چیزیں پوری کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس باقی لاکھ بھی نہیں بچیں گے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ضروریات اصلیہ میں پہننے کے کپڑے ہیں، گرمی سردی کے کپڑے ہیں، بستر ہیں، اور ضرورت کا فرنیچر ہے، فریج ہے، پنکھے ہیں، اسی طرح سے پیشہ ورانہ اوزار ہیں، کتابیں ہیں، سواری ہے، رہنے کا مکان ہے، یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں۔ اس سے زائد اگر ہو، سامان تجارت کی صورت میں ہو یا سونا چاندی کی صورت میں ہو، تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔